اس سورت کی آیت نمبر 94 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی عام تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اسلام لے آتے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی معاذ اللہ مجنون کہتے ہیں اور کبھی کاہن قرار دیتے ہیں۔ ان باتوں کے کفر کی اصل وجہ ان کا تکبر تھا، اس لیے ابلیس کا واقعہ آیت نمبر 26 اور 44 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے تکبر نے کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیا۔ کفار کی عبرت کے لیے حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کافروں کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی محنت بیکار جا رہی ہے۔ ان کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ مؤثر انداز میں تبلیغ کریں جو وہ بہترین طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ سورت کا نام قوم سمود کی بستیوں کے نام پر رکھا گیا ہے جو ہجر کہلاتی تھی، اور ان کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 80 میں آیا ہے۔